بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں عدالت کی تاریخ کا بڑا اہم فیصلہ۔ اس ہفتے میں دو بڑے اہم اقدامات ہوئے جنہوں نے پاکستان میں تاریخ میں ایک بڑا نام پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے وزیر اعظم نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے ذریعے عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کروایا، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ایشو پر 100 موٹو نوٹس لیا۔ اس 100 موٹو نوٹس کا آج نتیجہ سامنے آیا ہے۔ عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی وہ غیر آئینی تھی، اور اسے جو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا حکم تھا وہ بھی غیر آئینی قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی 9 اپریل کو دوبارہ اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا کہا گیا ہے۔ پاکستان میں شاید ہی ایسے موقع ہمارے سامنے آئے ہوں کہ جب نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا گیا ہے۔ آج کا دن اس حوالے سے بڑا اہم ہے، اور پاکستان میں جو سوشل میڈیا ہے اس پر یہ ساری چیزیں ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہیں، اور اس وقت جو ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے سپریم کورٹ، اور تقریباً پی ٹی آئی ایم این ایز بھی ٹرینڈ کر رہا ہے، سپریم کورٹ بھی ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جنگ عمران خان جیتے گا، یہ یہ ٹرینڈ بنایا گیا تھا، لیکن اس وقت یہ ٹرینڈ نیچے جا رہا ہے، اور آئین کا غدار عمران خان اور سائن دی پٹیشن، یہ پٹیشن تھی جس میں پورے پاکستان کے شہریوں سے کہا گیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھیں اور ان سے کہیں کہ نظریہ ضرورت کو دفن کیا جائے۔ گزشتہ روز پاکستان کے تقریباً 100 کے قریب ممتاز شہریوں نے، جس میں ججز شامل تھے، وائس چانسلر شامل تھے، کئی اہم صحافی شامل تھے، ان سب لوگوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان میں آئین کی بحالی سب سے اہم ترین چیز ہے، یہ ہماری مشترکہ اور متفقہ دستاویز ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ اور یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں نظریہ ضرورت کو سپریم کورٹ اب بند کر دے، اسے دفن کر دے، اور اس کا بھی ایک بڑا اثر پڑا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی، انہوں نے بھی اسی قسم کے مطالبات کیے تھے۔ آج کا دن اس حوالے سے بڑا اہم تھا کہ آج 5واں دن تھا اور 6واں دن تھا، اور سپریم کورٹ نے اس ایشو پر پورا اجلاس بلایا تھا، تمام جو فریقین ہیں ان کو سنا تھا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس قسم کا فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا۔ سب لوگ اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ ایک درمیانہ سا فیصلہ آئے گا جو حکومت کے لیے بھی قابل قبول ہو اور اپوزیشن کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ اور آج جب شہباز شریف صاحب کو اور بلاول بھٹو صاحب کو چیف جسٹس نے روسٹرم پر آ کر اپنا بیان دینے کا کہا، تو اس وقت یہ بات سوچی جا رہی تھی کہ شاید چیف جسٹس اور جو بینچ ہے وہ ان سے اس بات کی توقع کر رہا ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ تھا یہ غیر آئینی تھا، لیکن اب آپ آگے بڑھیں اور انتخابات کی طرف جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان کے جو بڑے سینئر اینکرز ہیں، صحافی ہیں، ان سے میری بات بھی ہوئی تھی، اور اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ معاملے کو گول مول کر دیا جائے گا، لیکن معاملہ گول مول نہیں ہوا۔ بڑا اہم فیصلہ آیا ہے، بڑا تاریخ ساز فیصلہ آیا ہے، اور سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے کر قومی اسمبلی تحلیل کر دی ہے، اور 9 اپریل کو قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ بلانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ لیکن اب ایک اور بڑا فیصلہ بھی آنا ہے، جو اس فیصلے سے بھی بڑا فیصلہ ہوگا۔ آپ اس فیصلے کا انتظار کیجئے۔ آج کا دن اس حوالے سے بڑا اہم تھا۔ میں تھوڑی سی اس کی تفصیلات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطاب بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے 4 روز سماعت کے بعد از خود نوٹس کیس کا محفوظ فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے کے تناظر میں سپریم کورٹ کی اندرونی اور بیرونی سیکورٹی کا انتہائی سخت رکھا گیا تھا۔ کمرہ عدالت میں مخصوص افراد کے علاوہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کا مختصر فیصلہ سنایا ہے ابھی، جبکہ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ جسٹس عمر عطاب بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ جو تھا، اس نے اسپیکر رولنگ از خود نوٹس کیس کی سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اس دوران حکومت اور اپوزیشن کے وکلاء نے دلائل مکمل کیے۔ لارجر بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال خان مندو خیل شامل تھے۔
فیصلہ محفوظ کرنے سے قبل چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سیاست میں سب کا احترام ہے، لیکن خدا قسم قوم قیادت کے لیے ان کا خدا کی قسم قوم قیادت کے لیے ترس رہی ہے۔ ایک بات تو واضح نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ غلط ہے۔ دیکھنا ہے کہ اب اس سے آگے کیا ہوگا۔ اسمبلی بحال ہوگی تو بھی ملک میں استحکام نہیں ہوگا، لیکن ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، جبکہ اپوزیشن بھی استحکام کا کہتی ہے۔ قومی مفاد ہم سب کو دیکھنا ہوگا۔ اس پر مولانا فضل الرحمان نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو عدالتیں ہیں وہ قومی مفاد یا اجتہاد کی بنیاد پر یا ذاتی خواہشات کی بنیاد پر آگے نہیں چلتی، وہ آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہیں۔ اس موقع پر جو اٹارنی جنرل تھے خالد جاوید، انہوں نے کہا کہ میں رولنگ کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن میرا مدعا نئے انتخابات ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے حالات اور نتائج کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، عدالت نے آئین کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ کل کو کوئی اسپیکر آئے گا، وہ اپنی مرضی کرے گا، عدالت نے نہیں دیکھنا کہ کون آئے گا کون نہیں، اور ہم نتائج پر نہیں جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری اس موقع پر عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت میں اور انہوں نے کہا کہ اپنے لیے حکومت بنانا ہماری ترجیح نہیں، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہے، اور اس غیر قانونی رولنگ میں نے وزیر اعظم کی جمہوریت پر سوال اٹھایا ہے۔ ہم حکومت بنا کر انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا انتخابی اصلاحات کی تجویز ٹیبل ہوئی؟ کیا انتخابی اصلاحات کے لیے کوئی بل جمع کروایا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے خاندان نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ کی سینٹ میں جو انتخابی اصلاحات کی تجاویز ہیں وہ منگوا لیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بلاول بھٹو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہت زبردست بات کی، اور آپ واحد ہیں جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہمیں آئین پر سختی سے عمل کرتے ہوئے فیصلہ جاری کرنے دیں، فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے کہ بلاول بھٹو کی 3 نسلوں نے جمہوریت کی بقا کے لیے قربانی دی ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت عظمیٰ میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ رولنگ ختم ہونے پر تحریک عدم اعتماد بحال ہو جائے گی، اور اسپیکر کی رولنگ کالعدم ہو تو اسمبلی کی تحلیل از خود ختم ہو جائے گی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہمیں کمزور نہیں بلکہ مضبوط حکومت چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اگر عدالت اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیتی ہے تو نتیجتاً وزیر اعظم کے اقدامات ختم ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ختم کی گئی اسمبلی بحال ہو جائے گی۔ آئین کو جیسے توڑا گیا اور معطل کیا گیا، وہ وہاں نتائج بھی ہوں گے۔ عدالت اللہ اور پاکستان کے نام پر پارلیمنٹ کو بحال کرے، پارلیمنٹ کو عدم اعتماد پر ووٹ کرنے دیا جائے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ حکومت 174 ووٹوں پر قائم تھی، اور ہمارے ممبر 177 یعنی 177 ہیں۔ آئین کی بحالی اور عوام کے لیے اپنا خون پسینہ بہائیں گے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ 2013 کے الیکشن میں آپ کی کتنی نشستیں تھیں؟ شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ انتخابات میں 150 سے زائد نشستیں تھیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اپوزیشن پہلے دن سے الیکشن کرانا چاہتی تھی۔ شہباز شریف نے کہا کہ مسئلہ آئین توڑنے کا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آئین کی مرمت ہم کریں گے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو اسمبلی کا کتنا دورانیہ رہے گا؟ شہباز شریف نے بتایا کہ 1.5 سال پارلیمنٹ کا ابھی باقی ہے، ابھی اپوزیشن سے مل کر انتخابی اصلاحات کریں گے تاکہ شفاف الیکشن ہو سکیں۔ اس موقع پر نعیم بخاری صاحب نے بھی دلائل دیے۔ اٹارنی جنرل کے دلائل سے قبل اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے وکیل نعیم بخاری نے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس سپریم کورٹ میں پیش کیے تھے، جس میں انکشاف ہوا کہ وزیر خارجہ اور مشیر قومی سلامتی اجلاس میں شریک نہیں تھے۔ میٹنگ منٹس میں پیش کیے جانے کے بعد عدالت نے استفسار کیا کہ کیا فورن منسٹر اس میٹنگ میں موجود تھے یا نہیں۔ نعیم بخاری نے جواب دیا کہ نوٹس بھجوایا گیا تھا۔ عدالت نے پھر استفسار کیا کہ نوٹس تو چلا گیا، ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں موجود تھے یا نہیں۔ نعیم بخاری نے کہا لگتا ہے کہ اس میٹنگ میں فورن منسٹر موجود نہیں تھے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ایڈوائزر قومی سلامتی معید یوسف کا نام بھی اس میں موجود نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کیا وزیر خارجہ پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں موجود تھے؟ وزیر خارجہ کے دستخط میٹنگ منٹس میں نظر نہیں آ رہے، کیا وزیر خارجہ کو اجلاس میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نعیم بخاری نے کہا کہ وزیر خارجہ کو پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں ہونا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ معید یوسف کا نام بھی میٹنگ منٹس میں نظر نہیں آ رہا۔
نعیم بخاری نے فواد چودھری کا پوائنٹ آف آرڈر بھی عدالت میں پیش کر دیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پوائنٹ آف آرڈر پر رولنگ کے بجائے اپوزیشن سے جواب نہیں لینا چاہیے تھا۔ نعیم بخاری نے کہا کہ پوائنٹ آف آرڈر پر بحث نہیں ہوتی۔ جسٹس مظہر عالم اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی بڑی مشکل سے 2 یا 3 منٹ کی تھی۔ چیف جسٹس کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ کیا پوائنٹ آف آرڈر پر اپوزیشن کو موقع نہیں ملنا چاہیے تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ رولنگ ڈپٹی اسپیکر نے دی، جبکہ رولنگ پر دستخط اسپیکر کے ہیں۔ رولنگ پر ڈپٹی اسپیکر کے دستخط کہاں ہیں؟ پارلیمانی کمیٹی میٹنگ منٹس میں ڈپٹی اسپیکر کی موجودگی بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ نعیم بخاری نے کہا کہ جو دستاویز پیش کی ہے وہ شاید اصلی والی نہیں ہے۔ دلائل کے آغاز میں جسٹس جمال مندوخیل نے نعیم بخاری سے استفسار کیا، کیا اسپیکر کی عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ کرانا آئین کی خلاف ورزی ہے؟ نعیم بخاری نے سوالی انداز میں کہا کہ اگر اسپیکر پوائنٹ آف آرڈر مسترد کر دیتا تو کیا عدالت تب بھی مداخلت کرتی؟ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ کیا زیر التوا تحریک عدم اعتماد پوائنٹ آف آرڈر پر مسترد ہو سکتی ہے؟ نعیم بخاری نے کہا کہ پوائنٹ آف آرڈر پر اسپیکر تحریک عدم اعتماد مسترد کر سکتا ہے، پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں، لیکن اسپیکر کا اختیار ضرور ہے۔ اب نئے انتخابات کا اعلان ہو چکا اور اب معاملے عوام کے پاس ہیں، اس لیے سپریم کورٹ کو اب یہ معاملہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس موقع پر جو وزیر اعظم کے وکیل ہیں امتیاز صدیقی، انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے اور دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بظاہر آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اگر کسی دوسرے کے پاس اکثریت ہے تو حکومت الیکشن اناؤنس کرے۔ الیکشن کرانے پر قوم کے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور ہر بار الیکشن سے قوم کا اربوں کا نقصان ہوگا، یہ قومی مفاد ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے وکیل امتیاز صدیقی نے دلائل میں کہا کہ عدالت نے ماضی میں بھی پارلیمان کی کارروائی میں مداخلت نہیں کی اور عدالت کے سامنے معاملہ ہاؤس کی کارروائی کا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے قومی مفاد دیکھنا ہے۔ امتیاز صدیقی نے دلائل میں کہا کہ ایوان کی کارروائی عدلیہ کے اختیار سے باہر ہے، بلکہ عدالت پارلیمان کو اپنا گند خود صاف کرنے کا کہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ انتخابات کی کال دے کر 90 دن کے لیے ملک کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے اور اب وزیر اعظم صدر کی ہدایت پر کام کر رہے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ اگر مخلوط حکومت بنتی ہے تو کیا ممکن ہے کہ سب سے بڑی جماعت کو دیوار سے لگایا جائے؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ درخواست گزاروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لیو گرانٹ ہونے کے بعد رولنگ نہیں آ سکتی۔ درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ 28 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے رولنگ آ سکتی تھی۔ اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ چیف جسٹس جو وکیل ہیں وزیر اعظم کے امتیاز صدیقی نے کہا کہ اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر کی صدارت پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر نے اپنے ذہن کے مطابق جو بہتر سمجھا وہ فیصلہ کیا اور پارلیمان کے اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر نے جو فیصلہ دیا اس پر وہ عدالت کو جواب دہ نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ قانون یہی ہے کہ پارلیمانی کارروائی کے استحقاق کا فیصلہ عدالت کرے گی اور عدالت جائزہ لے گی کہ کس حد تک کارروائی کو استحقاق حاصل ہے۔ امتیاز صدیقی نے دلائل میں کہا کہ اسپیکر کو اگر معلوم ہو کہ بیرونی فنڈنگ ہوئی یا ملک کی سالمیت کا خطرہ ہے تو وہ قانون سے ہٹ کر بھی ملک کو بچائے گا، اور اسپیکر نے اپنے حلف کے مطابق بہتر فیصلہ کیا، جبکہ اسپیکر کا فیصلہ پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آرٹیکل 69 کو آرٹیکل 127 سے ملا کر پڑھیں تو پارلیمانی کارروائی کو مکمل تحفظ حاصل ہے اور سپریم کورٹ آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ جن فیصلوں کا حوالہ دیا گیا سپریم کورٹ ان پر عمل کرنے کی پابند نہیں، جس پر وزیر اعظم کے وکیل نے کہا کہ معذرت کے ساتھ مائی لارڈ 7 رکنی بینچ کے آپ پابند ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ جن فیصلوں کا حوالہ دیا گیا ان میں آبزرویشنز ہیں اور عدالت فیصلوں میں دی گئی آبزرویشنز کی پابند نہیں۔ وکیل وزیر اعظم امتیاز صدیقی نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پر انحصار کیا اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا ڈپٹی اسپیکر کے پاس کوئی مٹیریل دستیاب تھا جس کی بنیاد پر رولنگ دی؟ کیا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ نیک نیتی پر مبنی تھی؟ ڈپٹی اسپیکر کے سامنے قومی سلامتی کمیٹی کے منٹس کب رکھے گئے؟ جواب میں وکیل وزیر اعظم امتیاز صدیقی نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کے معاملے پر مجھے نہیں معلوم، جس پر چیف جسٹس نے کہا جو آپ کو نہیں معلوم تو پھر اس پر بات نہ کریں۔
چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے مطابق ڈپٹی اسپیکر کے پاس ووٹنگ کے دن مواد موجود تھا جس پر رولنگ دی۔ استفسار کیا کہ وزیر اعظم نے آرٹیکل 58 کی حدود کو توڑا، اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ ڈپٹی اسپیکر کو 28 مارچ کو ووٹنگ پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ووٹنگ کے دن رولنگ آئی۔ اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد 28 مارچ کو کیوں مسترد نہیں کی؟ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہوتی تو ایوان ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ختم کر سکتا تھا، لیکن وزیر اعظم نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسمبلی تحلیل کی۔ یہ آج کے دن کی ساری کارروائی ہے، اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس ساری کارروائی کا پس منظر معلوم ہونا چاہیے کہ آج سے ٹھیک 5 دن پہلے جب اتوار کے روز قومی اسمبلی کا اجلاس تھا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور اس میں ووٹنگ ہونا تھی، اس دن ڈپٹی اسپیکر نے اس دن فواد چودھری صاحب نے تحریک التوا پیش کی اور کہا کہ اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد پیش کرے، لیکن اس تحریک عدم اعتماد کے پیچھے کچھ ایسے لنکس پتہ چلے ہیں جن کا نیشنل سیکورٹی کونسل میں بھی کمیٹی میں بھی اظہار کیا گیا ہے۔ اس پر قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ پاکستان دشمنوں کی رولنگ ہے، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسمبلی کا اجلاس ختم کر دیا۔ اسمبلی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم نے صدر کو سمری بھجوا دی اور کہا کہ اسمبلی کو تحلیل کرنے کا ان کو ایڈوائز کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اسمبلی توڑ دی۔ لیکن آج 5 دنوں بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے کر اسمبلی بحال کر دی ہے۔ 9 اپریل کو اب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا جہاں پر تحریک عدم اعتماد ہوگی، لیکن کچھ اور بھی بڑی اہم خبریں ابھی آنا باقی ہیں۔